اچھا اب چونکہ عذاب کی باتیں ہو رہی ہیں بھی قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، اور قرآن کہتا ہے قیامت قریب ہے، وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور پھر حضور فرما رہے بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ کہ میرا اور قیامت کے بعد ایسے ہی معاملہ ہے جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، بس میرے بعد قیامت ہے، کیونکہ اور تو کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو اب قیامت جب قرآن کہتا ہے قریب ہے، حضور فرماتے ہیں ایسے میری بعثت سے نبی ہوئی ہے، اور 1400 سال گزر گئے قیامت نہیں آئی، عذاب نہیں آیا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ جی کہاں ہے وہ قیامت، اسی لیے ان کو دھوکہ پڑا ہوا تھا۔ سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، پوچھتے ہیں کب عذاب ہوگا؟ اب بات سمجھیں کہ ان کے نزدیک نہ تو ان کا قیامت پر ایمان تھا، اور نہ ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت میں ایمان تھا، اور نہ ان کا اللہ کے قرآن کو وحی سمجھتے ہوئے ایمان تھا۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ نے پھر جواب کیا عطا فرمایا کہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا مدنی میں ان کو کیسے عذاب کروں، آپ بھی تو موجود ہیں، میرے مدنی کا وجود صرف رحمت نہیں بلکہ عذاب ڈالنے والا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جہاں کوئی عالم ہوتا ہے وہاں بستیوں پر عذاب ٹل جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو نبی کا وارث ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں جب سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کے رات کو حصار کرتا ہے تو اس کے ساتھ والے گھر جو ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں عذاب سے۔ اور یہ تو صحیح حدیث ہے نا کہ لا تقوم الساعة حتى لم تقل في الأرض اللہ اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ بھی زمین میں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ مسلمانوں اللہ والوں کی قدر کرو، یہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں، یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا ان کی برکات سے ہم بھی بچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلیفہ صاحب غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ دین پر کے جو بہت بڑے بزرگ بھی تھے اور بہت بڑے مجاہد بھی تھے جن نے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی، تو ان کی عادت مبارک تھی کہ وہ کبھی کبھی ساتھیوں کے ساتھ چل پڑتے ایسے دیہاتوں میں سڑکوں پہ جنگلوں میں، اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے بڑے مزے جو آئے سوچا سب لوگوں نے کہا کیا کہا بھائی جس کے پاس گاجریں ہوتی ہیں وہ گاجریں بیچتا ہے، آم والا آم بیچتا ہے، میرے پاس اللہ کا نام ہے میں وہی بیچ رہا ہوں، کوئی تو آئے سیکھ لے، جو جس کے پاس ہوگا وہی اعلان کرے گا نا۔ بریلوی حضرات کے بہت بڑے پیر گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، وہ قریجہ خاندان کے تھے، کوٹ مٹھن میں ان کا قبر ہے، تو وہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ فرید بڑا بدقسمت ہے، ایک تو آج تک مجھ سے کوئی اللہ اللہ سیکھنے نہیں آیا، جو بھی آیا خط لکھ دو، بادشاہ کو سفارش کر دو، کسی حاکم کو سفارش کر دو، اللہ کا دین سیکھنے نہیں آیا، مجھے یہ افسوس ہے میں کس کو کہوں۔ اور دوسرا فرماتے تھے کہ ایسے سائل تو میرے پاس بڑے آئے ہیں، 2000 قرضہ ہے، 5000 قرضہ ہے، کوئی لاکھ مانگنے نہیں آیا۔
یہ مجھے تو افسوس ہے کہ مانگتا مجھے بھی دیتے ہوئے مزہ آتا، اس کو بھی لیتے ہوئے مزہ آتا، کیا 2000 روپے 1000 روپے 4000 کیا ہو جائے گا؟ یہ تو بھیک مانگنے والی بات بھی تھا۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے بھائی میرے پاس کیونکہ اللہ اللہ ہے تو اسی کا میں ہوکا لگاتا ہوں، نعرہ لگاتا ہوں، کوئی آج ایسے سیکھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی قدر کیا کرو۔ یہ جہاں بھی ہیں، کسی بھی جماعت میں ہیں، کہیں قرآن پڑھا رہے ہیں، کہیں تبلیغ ہو رہی ہے، کہیں تدریس ہو رہی ہے، کہیں تحفیظ ہو رہی ہے، کہیں قرآن کی یہ لوگ بہت اللہ کی بڑی رحمت، ان کی وجہ سے ہم عذابوں سے بچے ہوئے۔ اب ذرا اس آیت کو اچھی طرح سمجھیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے محبوب جب آپ ہیں تو ہمیں عذاب کیسے کریں، اور دوسری وجہ اللہ نے فرمائی کہ ہم ان پہ کیسے عذاب کریں جو استغفار کر رہے ہیں، جو معافی مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کافر بھی دعا کرتے تھے تو کہتے تھے غفرانک 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 لبیک اللہم لبیک، تو یہ بھی تو استغفار کر رہے ہیں نا۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جب تک حضور مکہ مکرمہ میں رہے پھر ان پہ عذاب نہیں آیا، اور جب حضور مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے تو پھر ان پہ عذاب آیا۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ ایک عذاب تو یہ تھا کہ قحط پڑا، بالکل مکے میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ جو ہے پرانے چمڑے جو ہیں ان کو ابال ابال کے پیتے تھے۔ ایک عذاب تو قحط کا پڑا، اور دوسرا عذاب پھر ان کے لیے یوم بدر بن گیا کہ 1000 آدمی یہاں سے سب سج کے سنور کے تیار ہو کے نکلا، اور وہاں کتے کی موت مارے گئے ابو جہل اینڈ کمپنی، اور قید ہوئے مارے گئے، حق واضح ہو گیا، باطل مٹ گیا، شکست کھا کے مکے لوٹے، کیونکہ حضور نہیں تھے نا مکے میں، عذاب آ گیا۔ ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے، ایک یاد رکھو، ایک آیت کا ترجمہ بعض اولیاء اللہ علماء نے یہ کیا ہے کہ میرے مدنی کی وجہ سے پوری امت میں قیامت تک وہ عذاب نہیں آئے گا جو پہلی امتوں پہ آیا ہے۔